اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم للذی ہجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیہ الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات کم کر دیں ذرا پنکھے کی اس کی سپیڈ کو کم کر دیں عزیزان گرامی کل ہم نے ذوب عظیم کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا ہمیں معصومین کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو جب ٹریبیوٹ پیش کریں سلام عرض کریں ان کی یاد دہانی کریں انہیں یہ کہہ کر آواز دی جائے السلام علیکہ یا وارثا آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارثا نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثا ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارثا موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثا عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارثا محمدن حبیب اللہ اور السلام علیکہ یا وارثا علی ولی اللہ۔ اس ٹریبیوٹ میں اس خراج عقیدت میں ایک لفظ پر زور ہے اور وہ ہے وراثت۔
اور جو 5 نام 1,24,000 انبیاء میں سے سلیکٹ کر کے اس ٹریبیوٹ میں ڈالے گئے وہ ہیں انبیاء اولو العزم. اور 6واں نام ولی خدا. تو انبیاء اولو العزم کے ریفرنس سے وراثت کا تذکرہ کرنا کہ اس پر سلام ہو جو آدم کی وراثت کا امین ہے، اس پر سلام ہو جو نوح کی وراثت کا امین ہے، اس پر سلام ہو جو ابراہیم کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہے، اس پر سلام ہو جو موسیٰ اور عیسیٰ کی وراثت کا رکھوالا ہے، اور اس پر سلام ہو جو قیامت تک محمد اور علی کی وراثت کے بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وراثت ہے کیا؟ یہ اولو العزم انبیاء کی اور پھر آخری نبی کی وہ وراثت وہ آخر ہے کیا جسے قیامت تک کے لیے اس ورثے کو موجود رہنا ہے؟ اور اس ورثے کو موجود رکھنے اس کا وارث کون ہے؟ حسین ابن علی. یعنی آدم کا ورثہ ہو تو حسین وارث، نوح کا ورثہ ہو تو حسین وارث، ابراہیم کا ورثہ ہو تو حسین وارث، موسیٰ اور عیسیٰ کا ورثہ ہو تو حسین وارث، محمد حبیب اللہ کا ورثہ ہو تو حسین وارث، اور علی ولی اللہ کا ورثہ ہو تو حسین وارث. تو ورثہ کیا ہے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان تمام افراد کا ورثہ ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. جناب آدم نے اب آدم کی جو پیریڈ ہے اور جو سوسائٹی ہے کوئی بہت بڑا سوسائٹی کا ایک پھیلاؤ نہیں ہے جناب آدم کے پیریڈ کے اندر. اور جناب آدم اس لا الہ الا اللہ کے ورثے کو زمین پر سب سے پہلے ان کے ذریعے سے منتقل کیا گیا. لیکن ایک اصول سیٹ کیا قرآن مجید نے آدم کے 2 بیٹوں کے واقعے سے، جسے سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا گیا. پیغمبر کو کہا کہ حکم دیا کہ ان کے سامنے حق کے ساتھ آدم کے بیٹوں کے واقعے کو بیان کر دو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قُرِّبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهُمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أُقْتِلَنَّكَ قَالَ لَا أُقْتِلُكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَيْكَ لِتَقْتُلَنِّي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رب العالمین. سورہ مائدہ. آدم کے بیٹوں کا تذکرہ کہ اب وہ لا الہ الا اللہ کے لیے کہ اس کی وراثت کون اٹھائے گا، تو کہا کہ دونوں بیٹوں سے کہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں. بتاؤ واقعہ اتلو علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، لے آؤ قربانی ہماری بارگاہ کے اندر. ومن یتقبل من احدہما، ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا، ومن یتقبل من الآخر، اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا. جس کی قربانی کو رد کیا قال لاخت لک، اس نے کہا اپنے بھائی کو میں تجھے مار ڈالوں گا. تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا انی اخاف اللہ، تو مجھے قتل کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک. انما یتقبل اللہ من المتقین، اور اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے بارگاہ میں متقین کی قربانی قبول ہوتی. ہر ایک شہید نہیں بنتا، یہ متقین کے لیے، متقین یعنی وہ ذمہ دار رسپانسبل افراد کہ جو ذمہ دار ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف، جو رسپانسبل ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف، ان کی قربانی قبول ہوتی ہے. اور جس کی قربانی قبول ہوئی
اس نے اپنے بھائی کو جواب دیا لئن بسط الی یدیک لتقتلنی، تو بڑا اپنا ہاتھ میرے قتل کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو اب لا الہ الا اللہ کے حوالے سے دو اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی طرف رسپانسبلٹی وہ اٹھاتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، اور دوسری اہم بات لا الہ الا اللہ کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آئی کہ وہ ہی اس رسپانسبلٹی کو اٹھانے کے اہل ہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، جن کے دل میں رب عالمین کا خوف موجود ہوتا ہے۔ یہ جناب آدم کا واقعہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام وارث آدم ہیں، یعنی اگر آپ کی قربانی اب ذبح عظیم ہے تو یہ متقی کی قربانی ہے، خوف الہی رکھنے والے کی قربانی ہے۔ پھر جناب نوح کا تذکرہ ہوا، السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ۔ جناب نوح کی بعض روایتیں اور تفاسیر لکھتی ہیں کہ 2500 سال کی عمر تھی، 950 سال تک نوح پتھر کھاتے رہے، اور کیا کہتے رہے؟ ایک جملہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا نوح کا، کیا وراثت تھی نوح کی؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں سے کیا آواز دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کیا ایجنڈا تھا نوح کا، یونس کا؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب ابراہیم نمرود کے مقابلے پر ڈٹ گئے، پوری قوم کے مقابلے پر ڈٹ گئے، کس ایجنڈے پہ؟ یہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تو ڈوب گئے۔ یہ چاند جو چمکا یہ خدا ہے، یہ تو ڈوب گیا۔ یہ سورج جو نکلا یہ خدا، یہ تو ڈوب گیا۔ پھر گئے اس معبد میں جہاں وہ رکھے ہوئے تھے بت، تو کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، اور ان سے پوچھتے جاتے تھے تم ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے؟ تو قوم نے کہا کہ تم نے سارا یہ توڑ پھوڑ کر دیا، تو کہا کہ یہ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو پھر کہا کہ میں چلا اس اللہ کی طرف، تمہارے حال پر چھوڑ کر۔ جناب ابراہیم کے سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ میں چلا اپنے اللہ کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو ابراہیم نے کس ایجنڈے پہ ساری جد و جہد کی؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کی جو جد و جہد ہے وہ قوم کے خلاف، نمرود کے خلاف، آپ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ یعنی ساری قوم ایک طرف ہو جائے، اکیلا ابراہیم، یہ وراثت ہے لا الہ الا اللہ کو سنبھالنے کے لیے کہ میرے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں، قوم نہیں ہے، جتھا نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تو میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ تو وراثت ابراہیم یہ ہے کہ اگر تنہا بھی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرو۔ تو ایسی تنہائی میں اٹھ کر کھڑے ہونا، تو ابراہیم کھڑے ہوئے یا حسین کھڑے ہوئے۔ پھر جناب موسیٰ کے لیے حکم ہوا، کہا جاؤ فرعون کے پاس۔ تو جو مکالمہ ہوا موسیٰ اور فرعون کا، وما رب العالمین، کیا ہے تمہارا خدا؟ قرآن مجید میں موجود ہے سارا مکالمہ۔ کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین، جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ درمیان میں اس کا رب ہے، اگر تو اس پر یقین رکھے۔ پھر مکالمہ آگے بڑھتا چلا گیا، وما رب العالمین پوچھتا رہا، یہاں تک کہا ربکم و رب آباؤکم الاولین، جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے آباء اولین کا بھی رب ہے، یعنی تجھے بھی جس نے پیدا کیا اور تیرے آباء اولین کو بھی پیدا کیا، تیری بھی ربوبیت کی، ان کی بھی ربوبیت کی۔ تو کیا ہوا جناب موسیٰ کے ساتھ؟ صحراؤں کی خاک چھانی، مصائب و آلام اٹھائے، گھر سے دور ہوئے، وہ ساری ایک داستان ہے جناب موسیٰ کی۔ لیکن فرعونیت کے مقابلے پر موسیٰ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سامان کر دیا۔ تو السلام علیکم وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، تو فرعون کتنا بھی طاقتور ہو اس کے لیے موسیٰ لا الہ الا اللہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کتنا ہی بنی امیہ طاقتور ہوں، حسین ان کے مقابلے پر قیامت تک کے لیے ایک ایسی دیوار کھینچ دیں گے۔
کہ لا الہ الا اللہ محمد اور آل محمد کی پہچان ہوگا. اور یہی ساری صورتحال جناب عیسیٰ کے ساتھ بھی تھی. پھر جناب رسول خدا نے کس قدر مصائب نہیں اٹھائے. جب آپ طائف گئے تو آپ کو اتنا مارا پتھروں سے کہ آپ 2 دن تک بے ہوش رہے. اور پھر بھی آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہارے لیے فلاح چھپی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا تھا پیغمبر کا. جناب علی مرتضیٰ کی وراثت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ پر کیسی ایک عجیب، ایک بڑا کرٹیکل ٹائم جناب علی مرتضیٰ پر آیا. وہ کیا کرٹیکل ٹائم تھا؟ جب لوگوں نے سقیفہ برپا کر کے حکومت اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو ایسے میں ابو سفیان نے آپ کو ایک آفر دی کہ ابو طالب کے بیٹے تمہاری جرت اور شجاعت کو کیا ہوا اور تمہاری غیرت اور حمیت کدھر چلی گئی؟ یہ کمتر لوگ صاحب اقتدار ہوئے. حق تو یہ تھا کہ تم اقتدار سنبھالتے، یا اگر تم نہیں چاہتے تو ہم سنبھالتے. اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں اور لڑ کر تمہیں تمہارا حق دلوا دوں. یہ علی کی زندگی کا سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے. دیکھیے بڑا آسان ہے ایک ایسے سچویشن میں کسی کے ایموشنز کو پلے کر جانا کہ جب اسے یہ احساس ہو کہ اس کے حق کو غصب کیا گیا ہے، اور ایسے میں کوئی بھی سہارا، چاہے وہ تنکے کا سہارا کیوں نہ ہو، وہ بہت قیمتی اور اچھا معلوم ہوتا ہے. اور یہاں جناب امیر المومنین کو بنی امیہ سہارا دینے کو تیار ہے. ابو سفیان جو عہد لایا، جو خندق لایا، جو پیغمبر کے ساتھ فتح مکہ تک مسلسل لڑائی اور مبارز اور فساد کی شکل میں موجود رہا، وہ آفر کر رہا ہے. اچھا، اب اس کرٹیکل پوائنٹ پر جناب امیر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے؟ آپ نے کیا ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا. جواب کیا دیا جناب امیر المومنین نے؟ اے ابو سفیان، تیرے دل میں تبلیغ لا الہ الا اللہ کا کینہ نہیں گیا. ابو سفیان، تیرے دل سے تبلیغ لا الہ الا اللہ کا کینہ نہیں گیا. تو مجھ سے اور محمد سے اس تبلیغ لا الہ الا اللہ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور مدینے کی گلیوں کو اپنے سواروں اور پیادوں سے بھر کے ان مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی جو تبلیغ پیغمبر نے کی، اور جس تبلیغ میں علی شانہ بشانہ پیغمبر کے ساتھ رہے، اب ابو سفیان کی چال یہ ہے کہ وہ اس تبلیغ کے بدلے کو اس طرح چکائے کہ اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے سے وہ جتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں سب کے سروں کو ان کے کندھوں پر سے اتار دے اور دوبارہ پلٹا دے کس طرف؟ لا الہ الا اللہ سے پہلے کے مقام کے پر. تو بڑا موسٹ کرٹیکل پوائنٹ ہے جناب علی مرتضیٰ کا. تو آپ کی وہ عظیم خاموشی کس بڑے مقصد کے لیے تھی؟ لا الہ الا اللہ. اب عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبر، اور یہ اولو العزم انبیاء جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، یہ صاحبان شریعت تھے، صاحبان جسے آپ کہتے ہیں لیجسلیچر. یہ ان کے پاس ایک خدا کا قانون موجود تھا، کتابیں بھی موجود تھیں، اس کے باوجود بھی ایک پرپیچول فیلئر رہا. مطلب مجھے اس فیلئر کا لفظ استعمال کرنا کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن فیلئر تھا ہی تب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. یہ اللہ نبی پر نبی بھیجتا چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پروجیکٹ ہے یا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ کمپلیش نہیں ہو پا رہا، یا اس کے فٹ پرنٹس مضبوط نہیں ہیں.
ایک جاتا ہے سارے فٹ پرنٹ صاف ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا بھیجنا پڑتا ہے، پھر وہ فٹ پرنٹ بناتا ہے، پھر قوم اسے ڈیویٹ کر جاتی ہے، پھر تیسرا بھیجنا پڑتا ہے، پھر قوم ڈیویٹ کر جاتی ہے. تو اب یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ کہیں تو ایک آخری نشان رکھنا پڑے گا نا کہ اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو فردر کسی پیغمبر کو یا تبلیغ کرنے والے کو بھیجنا پڑے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کیا؟ سورہ بقرہ میں اس کی وجہ بتائی گئی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہ ایسی قومیں تھیں اور ایسے لوگ تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. یہ کتاب کی بات کو سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھے. اِلَّا أَمَانِيَّ، اپنے جہل اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ، یا اپنے ظن، اپنے اوپینین، اپنی سوچ، اس کو مقدم کرتے تھے کتاب خدا کے اوپر. اچھا، اب کتاب لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے، اب اپنے ظن کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اس پر اوور لیپ کرانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. تو کرتے یہ تھے، یہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم نے تھوڑے لکھا ہے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ تو اللہ نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ پرانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، توریت میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے تھے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. خرابی ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھ سے کتاب خدا کو لکھتے ہیں. وَمِمَّا يَكْسِبُونَ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کے کاروبار کو چلاتے ہیں، مفادات دنیا اٹھاتے ہیں. یعنی کتاب میں تبدیلی وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس کے پیچھے ان کے کوئی نیک مقاصد تھے، بلکہ مقصد کیا تھا؟ اس کے ذریعے سے دنیا کے مالی مفادات کو اٹھایا جائے. تو لہٰذا ایک کتاب آئی تبدیل ہو گئی، دوسری آئی تبدیل ہو گئی، تیسری آئی تبدیل ہو گئی، تبدیل پہ تبدیل، تبدیل پہ تبدیل. تو طریقہ کار یہ تھا کہ کتاب تبدیل ہو جاتی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حل تھا؟ کوئی حل بتایا قرآن مجید نے ہمیں اس کا؟ سورہ مائدہ میں ایک داستان بتائی گئی چھوٹی سی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک حل پیش کر دیا گیا قیامت تک کے لیے. ارشاد ہوا لا ينهاهم الربانیون والاحبار ان قولهم الاسم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ارے ان اقوام میں، ان لوگوں میں، ان کے ریلیجیس پریسٹس میں سے، ان کے مذہبی رہنماؤں میں سے، ان کے لیڈروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا ان قولہم الاسم واکلہم السحت، جو ان کو گناہ سے روک سکتا اور حرام خوری سے باز رکھ سکتا. کوئی بھی نہیں تھا. لبئس ما كانوا يصنعون، خود اپنے لیے بھی تباہی کا سامان کرتے تھے اور قوم کے لیے بھی تباہی کا سامان کرتے تھے. یعنی اب یہاں رسپانسبلٹی کس پر رکھی؟ ریلیجیس پریسٹ پر، مذہبی رہنماؤں پر، قوم کے لیڈروں کے اوپر. یہ ان کا کام ہے کہ وہ روکیں قوم کو، گناہ سے روکیں، حرام خوری سے روکیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. تو اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ ان بڑے بڑے مجموعوں میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آنے کے باوجود بھی ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو اتنی بڑی رسپانسبلٹی اٹھاتے
کہ وہ ہاتھ کے طاقت سے گناہ سے روکتے اور حرام خوری کے خلاف کوئی سٹینڈ لیتے. پھر ارشاد ہوا 63 سے لے کر 66 تک مسلسل آیات ہیں سورہ مائدہ کی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ اہل کتاب آمنوا واتقوا، اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں داخل کر دیتے ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں کے اندر. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لِيَأْكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ کھڑے ہو جاتے توریت کے ساتھ، اگر یہ کھڑے ہو جاتے انجیل کے ساتھ، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ کھڑے ہو جاتے توریت کے ساتھ، اگر یہ کھڑے ہو جاتے انجیل کے ساتھ، یعنی وہ جو تبدیلیاں کرنے والے لوگ تھے ان کے ہاتھ کو روک لیتے، نہ تبدیلی کرنے دیتے، ڈٹ کر کھڑے رہتے کہ کتاب خدا ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، اس میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے اس کے لیے جان فروشی کیوں نہ کرنی پڑے. اگر یہ کھڑے ہو جاتے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور وہ کچھ ورڈ آف گاڈ جو ان کے اوپر نازل ہوا اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے. لِيَأْكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تم آسمان سے بھی ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی ان کے لیے خزانے اگل دیتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قومیں کھڑی نہیں ہوئیں. پھر آگے بڑھا قرآن اور کہا کہ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدٌ، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، بہت تھوڑے سے جو اس بات پر کنورٹ تھے کہ ہمیں توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہت تھوڑے سے لوگ. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو گناہ اور کتاب کی تبدیلی پر خوش تھے اور اس پر آمادہ تھے اور ورڈ آف گاڈ کو تبدیل کرنے پر اطمینان رکھتے تھے، سوائے وہ تھوڑے سے لوگوں کے. یہ تو ان کی کیفیت ہو گئی. اب سلوشن کیا ہے؟ بھئی سلوشن بھی تو دے گا نا قرآن. اللہ کے پاس کوئی سلوشن بھی تو ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ اب 1,24,000 کے بعد پھر 1,24,000 پیغمبر آئیں گے، ایسا تو نہیں ہونے والا نا. تو کنٹینیوٹی میں اس ساری داستان کو بتا کے کہ توریت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، انجیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اب پیغمبر تیرے پاس قرآن ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. سورہ مائدہ. اور یہ ہے فلسفی غدیر کی، یہ ہے فلسفی غدیر کی کہ قرآن مجید نے ایک داستان سنائی کہ نہ ان کے مذہبی لیڈر، نہ ان کے پریسٹ، نہ ان کے کوئی بھی بڑے سردار، کوئی بھی اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ وہ ان کو گناہ سے روکتے اور ان کو حرام خوری سے باز رکھتے یا کتاب خدا میں تبدیل کرنے پر ان کی کوئی سرزنش کرتے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا وَأَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ جو توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. ٹھیک ہے، بڑے غور سے جملے سنیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. توریت والا پیغمبر گیا، توریت بکھر گئی. انجیل والا پیغمبر گیا، انجیل بکھر گئی. اب پیغمبر تیرے پاس قرآن ہے، تجھے کوئی تو چاہیے نا جو قرآن کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور قیامت تک کے لیے کھڑا رہے. ذرا قرآن کا طریقہ کار دیکھیے. 63, 64, 65, 66 آیتوں میں پہلے اس داستان کو بیان کیا گیا. تنہا رہ گئی انجیل،
تنہا رہ گئی توریت، توریت والا گیا توریت بکھر گئی، انجیل والا گیا انجیل بکھر گئی، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ حالانکہ ہم اگر کھڑے ہو جاتے لِيَأْكُلُوا مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِ، آسمان سے بھی برسات کر دیتے نعمتوں کی، اور زمین سے بھی خزانے اپنے اگل دیتی۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدٌ، تھوڑے سے لوگ، اور کثرت کیا تھی؟ چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کی۔ تو اب آخری کتاب ہے پیغمبر، کیا ہوگا؟ جب پیغمبر چلا جائے گا تو قرآن بکھر جائے گا۔ اب قرآن کو بکھرنے سے بچانا ہے، اب قرآن کو بکھرنے سے بچانے کے لیے سلوشن پیش کیا۔ پیغمبر کو نماز سکھا دی، روزہ سکھا دیا، توحید سکھا دیا، لا الہ الا اللہ سکھا دیا، آخری حج کرا دیا، مجمع اکٹھا کر لیا۔ اب رسول ایک مقام پر روک اور وہ بات کر جو قیامت تک کے لیے قرآن کا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے، قیامت تک کے لیے قرآن کو کسی کے ہاتھ میں دے دے، تاکہ توریت والے کی طرح توریت نہ بکھر جائے، انجیل والے کی انجیل کی طرح قرآن نہ بکھر جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب کر اس بات کا ابلاغ جس کا تجھے ہم نے حکم دیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ تبلیغ نہیں کی نا پیغمبر، اس کا مطلب تو نے رسالت ہی انجام نہیں دی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یہ جملہ بہت، ذرا اس جملے پر غور کریں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کیا نا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا مطلب رسالت ہی کہ تبلیغ ہی نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے دیکھو نا، کیا موسیٰ نے تبلیغ نہیں کی، توریت کی تبلیغ نہیں کی، لیکن تبلیغ کیا ہوئی؟ فضل آؤٹ ہو گئی نا، تبلیغ نہیں ہوئی، ایسا ہی ہوا نا۔ کیا عیسیٰ نے تبلیغ نہیں کی؟ تبلیغ کی نا، لیکن کیا ہوا؟ تبلیغ فضل آؤٹ ہو گئی۔ تو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ تبلیغ نہیں کی تو اس کا مطلب کوئی تبلیغ نہیں، یعنی یہ بھی تبلیغ بھی فضل آؤٹ ہو جائے گی، اس کا انجام بھی توریت اور انجیل والا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم اس کو فضل آؤٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہو توریت اور انجیل والوں کی تبلیغ کی طرح، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہم تمہیں ناس کے شر سے بچائیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا اس قوم کی جو کفر اختیار کرے، اس کا انکار کرے۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ اب عین حالت سفر ہے، اب لوگ کچھ اپنے اپنے حج کر کے اپنے اپنے راستوں پر جانے کے قریب ہیں، کوئی مجمع آگے بڑھ گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، راستے یہاں بکھر رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا جانے والوں کو واپس بلاؤ، آنے والوں کا انتظار کرو۔ بھرے صحرا میں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی شامیانہ نہیں ہے، کوئی آسمان کے اوپر کوئی ان کے لیے سائبان نہیں ہے، لیکن کہا بس یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ جب وہاں پر ٹھہرا لیا، پھر کہا اپنے اونٹوں سے ذرا پالان تو اتارو تاکہ ہم تھوڑے سے اونچے ہو جائیں۔ اب سارے اونٹوں سے پالان اتارے گئے، پھر پالان کو ایک پر ایک رکھ کر ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر بن گیا، پیغمبر اس کے اوپر سوار ہوئے۔ اس کے بعد پوچھا پیغمبر نے، کیا میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ تبلیغ کر دی۔ کہا میں نے تمہیں قیامت کی باتیں بتا دی؟ کہا میں نے تمہیں قرآن کی ہر آیت سے آگاہ کر دیا؟ کہا ہاں آپ نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا۔ کہا میرا نفس تمہارے نفوس پر افضلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں آپ کا نفس ہمارے نفوس پر افضلیت رکھتا ہے۔ تو اپنے بھائی کا بازو پکڑا اور پھر کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ہے غدیر کی فلسفی، یہ ہے غدیر کی حقیقت کہ انجیل کی طرح قرآن نہ برباد ہو جائے، توریت کی طرح قرآن کو ہاتھ سے نہ لکھ لیا جائے۔ تو پیغمبر اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہ کیا۔ وہ پیغمبر چلے جاتے تھے اور ان کے پیچھے وہ کتابیں تبدیل ہو جاتی تھیں، وہ باتیں ہوا میں اڑا دی جاتی تھیں۔ اب تم جب جاؤ گے تو تمہارے پیچھے کتاب میں تبدیلی نہ ہو جائے، کتاب کو محفوظ ہاتھوں میں دے دو۔ اچھا وہاں پر توریت اور انجیل کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا۔ قرآن نے کہا نا لو انہم قاموا اقاموا التوراۃ والانجیل، کوئی نہیں تھا جو توریت اور انجیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ پیغمبر تم
کسی کو قرآن کے ساتھ کھڑا کر دو، کسی کو قرآن کے ساتھ کھڑا کر دو. تو پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد پیغمبر نے وہ معرکۃ العراء اسٹیٹمنٹ دیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. اب میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت. یعنی آپ نے وہ توریت و انجیل کو تنہا دیکھ کر حکم خدا سے قرآن کو اپنی عطرت کے ہاتھ میں دے دیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی قرآن کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو. اور پھر کہا الحق مال علی والعلی مال حق، القرآن مال علی والقرآن علی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ ہے فلسفی غدیر کی. یہ غدیر فقط یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے جانے والوں کو روکا، آنے والوں کا انتظار کیا اور پھر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کر دیا. نہیں، یہ بہت عظیم فلسفی ہے. توریت کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، انجیل کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. اب ضرورت تھی، آخری پیغمبر ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کسی کو قرآن کے ساتھ کر دے. تو غدیر در حقیقت علی کا قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کا پبلک اناؤنسمنٹ ہے اور عظیم معرکۃ العراء اسٹیٹمنٹ، انی تارک فیکم الثقلین. قیامت تک کے لیے دو گراں قدر چیزیں، ایک خدا کی کتاب اور ایک میری عطرت. کیسے جوڑ دیا پیغمبر کہ اب کوئی بھی کھڑا ہوگا، لیکن کتاب خدا میں اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو کون کھڑا ہو جائے گا؟ عطرت کھڑی ہو جائے گی. اور ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ عطرت کھڑی ہوگی. اچھا، اب یہ ہو گئی فلسفی غدیر کی. پھر عزیزو، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا جب پیغمبروں کی وراثت کی بات کی تو السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ، یہ ہے نا لفظ. ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن یہ بات کہہ کے، کیونکہ آگے پھر ہم نے موضوع کو بڑھانا بھی ہے. نوح نبی اللہ، یہ بڑا ایکسکلوسیو ٹائٹل ہے نوح کا. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. تو پہلی بار جو خبر آئی تھی نا، ایک سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، وہ نوح کے ذریعے سے آئی تھی. پھر جناب نوح کے لیے پیغمبروں کو قرآن مجید میں سلام کیے گئے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. جناب نوح کو مختلف طریقے سے سلام کیا گیا. سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالمین کی طرف سے، تمام قومیں، تمام نیشنز، تمام عالمین، نوح تجھ پر سلام. یہ بہت بڑا ایکسکلوسیو ٹائٹل ہے جناب نوح کا. اب جناب نوح کے بڑی ریزمبلنس ہے امام حسین علیہ السلام میں اور جناب نوح میں، بڑی ریزمبلنس ہے. جناب نوح کا ذکر ہوا قرآن مجید میں 43 ٹائمز، 29 سوروں پر محیط ہے. لیکن سب سے زیادہ تذکرہ جن سوروں میں ہوا وہ ہے ہود اور سورہ نوح، جس میں تذکرہ ہوا ساری کہانی پتھروں کے مارنے کا، آرک اور کشتی نوح کے بننے کا، طوفان کا، وہ ساری داستان ان 2 سوروں کے اندر ہے. اور باقی سوروں کے اندر مختلف طریقے سے جناب نوح کا تذکرہ ہے. اور سورہ والصفات کے اندر یہ سلام جناب نوح کے اوپر پیش کیا گیا. اب نوح کا جو ٹائم پیریڈ ہے تبلیغ کا وہ ہے 950 سال. بہت ساری تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ کعبے کی بنیادیں در حقیقت نوح نے رکھی تھی. ان اول بیت، سورہ آل عمران، وضع للناس، جب سے ناس تھے اس وقت سے کعبہ تھا. تو ناس کس کے دور میں تھے؟ نوح کے دور میں تھے. یہ بعد میں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کعبے کو ریسٹور کیا، ڈھونڈا، تلاش کیا اس کی باؤنڈریز کو، اور دوبارہ ان باؤنڈریز کے اوپر اس کعبے کی عمارت کو تعمیر کیا. لیکن در حقیقت اس کی بنیادیں، اس کو بنانے والے جناب نوح تھے. تو جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی. اور کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے اس آرک میں نوح کی؟
72. اچھا اب آپ اس 950 کو ذرا 72 پر ڈیوائڈ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ 13 سال میں ایک بندہ. یعنی اتنی ڈیفیکلٹ تبلیغ، اتنی مشکل تبلیغ تھی جناب نوح کی، 13 سال میں ایک بندہ کنورٹ ہوتا تھا. تو جناب نوح کا کہ کیا خصوصیات ہیں؟ صبر و استقامت. ارے 13 سال میں ایک بندہ کنورٹ ہو رہا ہے اور سارا دن پتھر کھاتے رہتے ہیں. 950 سال پتھر کھائے، کوئی آسان بات ہے؟ تو کتنی آپ میں پیشنس تھی اور کتنی اسٹیٹ فاسٹنس تھی آپ کے اندر. کیا آپ کا صبر و استقامت تھی. اس صبر و استقامت کو اگر دیکھنا ہے تو یہ صبر و استقامت تاریخ میں اس کے بعد اگر کہیں نظر آئی تو امام حسین علیہ السلام. پھر جناب نوح نے جو تبلیغ کا جو انداز اختیار کیا وہ ریزننگ اور لاجک کا تھا. پہلی بار ریزن کے ساتھ بات کرنا، لاجک کے ساتھ بات کرنا. پھر تیسری خصوصیت نوح کی کیا ہے؟ کشتی، نجات کی کشتی. ساری دنیا ڈوب گئی اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے جو نجات والے تھے. پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مثل اہل بیتی کم مثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. ومن رکبہا فبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ونجا. ومن تغلق غرق انہابا ہوا، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ غرق ہو گیا. کتنے افراد تھے؟ 72 افراد. کشتی نجات میں 72 افراد. یہ حدیث ہو گئی پیغمبر کی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. ان نجات اگر چاہیے تو اہل بیت سے نجات ملے گی. ایک اور حدیث ہے پیغمبر کی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ میرا حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ، و سفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ وہ پیشنس، وہ اسٹیٹ فاسٹنس، وہ ریزالو، وہ لاجک، وہ ریزننگ جو جناب نوح کی ہے، وہ ساری ریزیمبلنس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو کہا فرزند رسول، یہ تو پیغمبر نے تمام اہل بیت کے لیے کہا، اپنی آپ تمام ائمہ جو ہیں کہ آپ کشتی نجات ہیں، تو یہ علیحدہ سے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ. امام نے ارشاد فرمائے بے شک ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن ہمارے جد حسین کی ایک خوبی ہے، ان کی سفینہ نجات کی ایک خوبی ہے. کہا فرزند رسول وہ کیا خوبی ہے؟ کہا اوسا و سارا. 2 لفظ استعمال کیے، اوسا و اسرا. اوسا یعنی وسیع ہے، اسرا یعنی بہت فاسٹ ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد والے محمد بلند تر سلوات. اوسا و اسرا، میرے جد حسین کی خوبی یہ ہے کہ ان کی کشتی نجات بہت وسیع ہے. وہ اسرا بڑی تیز اور فاسٹ موونگ ہے، بڑی جلدی نجات کے راستے پر آدمی آ جاتا ہے کشتی حسین میں سوار ہونے سے. بڑی جلدی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کشتی حسین میں سوار ہونے سے.
اور بڑا وسیع ہے کشتی حسین کا پلیٹ فارم کہ جو چاہے آئے، اور کشتی حسین اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا یہ فرق ہے ہماری نجات میں، کشتی نجات میں، اور میرے جد کی کشتی نجات میں، کہ پیغمبر نے اس لیے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ بڑی وسیع اور بڑی تیز رفتار ہے کشتی نجات حسین۔ جب حسین ابن علی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے مکے سے چلے تو آپ حج کو ترک کر چکے تھے، عمرے میں تبدیل کر چکے تھے، اور لوگ حج کر کر کے اپنے اپنے قافلے لے کر آ رہے تھے۔ ایک قافلہ زہیر ابن قین کا تھا۔ زہیر ابن قین کے بارے میں تاریخیں لکھتی ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک قداور شخصیت تھے اور بہت بہترین آریٹر تھے اور بڑا سماجی اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن سیاسی اور سماجی اعتبار سے وہ خلیفہ سوم کے قریب لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ کے کیمپ میں نہیں تھے۔ اب آپ ذرا مطلب سمجھیں اوسا و اوسارا کا، کہ حسین کی کشتی نجات کتنی وسیع اور کتنی فاسٹ موونگ ہے، کتنی تیزی کے ساتھ وہ جہنم سے جنت کا سفر طے کراتی ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو زہیر ابن قین جو تھے وہ امام علی کے کیمپ کے آدمی نہیں تھے، گو کہ تہذیب اور تمدن میں کوئی تاریخ ان کی ایسی چیز رپورٹ نہیں کرتی کہ انہوں نے کبھی امام علی کے خلاف کوئی ایسی چیز ان کی رپورٹ ہو جائے جو قابل مذمت ہو، لیکن سیاسی اور سماجی طور پر وہ صاحبان اقتدار کے ساتھ تھے، اقتدار کے کیمپ کے آدمی تھے۔ جناب زہیر ابن قین کو پتہ چلا کہ یہ جو قافلہ چل رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا ہے، تو پوری کوشش انہوں نے یہ کی کہ یا قافلے سے پیچھے رہیں یا قافلے سے فاصلے پر رہیں، یعنی قریب نہ ہو جائیں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے۔ یہ کوشش کافی دیر چلتی رہی، یہاں تک ایک ایسا موڑ آ گیا اس سفر میں جہاں آپ کا کیمپ اور امام حسین علیہ السلام کا کیمپ بالکل قریب آ گیا۔ جب خیمے لگ گئے تو آپ نے جناب زہیر ابن قین کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ قاصد پیغام لے کر آیا کہ آپ کو فرزند رسول یاد فرما رہے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب زہیر پرپلیکسڈ، اتنی دیر سفر طے کیا اور معلوم تھا حسین ابن علی کس طرف جا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ چہرے پر آثار گھبراہٹ کے نمودار ہو گئے۔ قاصد کی بات سن کر خیمے میں آ گئے، کیمپ میں آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ کہا کہ قاصد آیا تھا امام حسین علیہ السلام کے کیمپ سے اور امام مجھ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ زہیر نے کہا کہ میں اس سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس وقت بیوی نے کہا وائے ہو تجھ پر زہیر، فرزند رسول تجھے آواز دے اور تو سوچ میں پڑ جائے اور پس و پیش کرے۔ میرے دوستو، یہ فرزند رسول کا، فرزند علی و بطول کا آواز دینا، امام حسین علیہ السلام کا آواز دینا معمولی بات نہیں، بلانا۔ کہا جاؤ، کس قدر شرمناک یہ بات ہے کہ فاطمہ کا لال تجھے بلائے اور تو سوچ میں پڑ جائے۔ زہیر فوراً تیار ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں کی، کہ زہیر تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ ہم کس سفر پر چلے ہیں، یہ سرفروشی کا سفر ہے، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، میرے ساتھ سر کٹانے والوں میں ہے، میرے حمایتیوں میں تمہارا نام ہے۔ واپس آئے زہیر۔ بیوی نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بیوی کو طلاق دی۔ کہا کہ ان کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اسیر ہو جائیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ تو اسیر ہو جائے۔ اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ
وہ مومنہ بھی زہیر کے ساتھ ہی قافلے میں شامل ہو گئی۔ بہرحال زہیر ابن قین حسین کی کشتی نجات بہت وسیع ہے اور بہت تیز ہے، بہت تیزی سے سفر کرتی ہے۔ ارے زہیر حج کر کے نکلے، ساری زندگی صاحبان اقتدار کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، فقط 10 اور 15 منٹ کی گفتگو میں حسین کی کشتی نجات میں سوار ہو گئے، اور قیامت تک کے لیے ممبروں سے زہیر ابن قین کا تذکرہ ہے۔ حسین کی کشتی نجات زمین کربلا پر پہنچے، 4 محرم سے پانی پر گارڈز لگ گئے، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ شب عاشور حر خیمے میں بے چین تھا، دریا تک جاتا تھا، پلٹ کر آتا تھا۔ بھائی نے پوچھا کہ تیرے بے چینی کا عجیب عالم ہے، کہا تو میرے ساتھ تھوڑے فاصلے پر چل۔ ہاتھ پکڑ کر لے آیا اس مقام پر جہاں حسین ابن علی کے خیموں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ کہا یہ آواز سن رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اور میں ہوں ان کا مجرم، میں انہیں گھیر کر لایا تھا۔ تو بھائی نے پوچھا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا بس سرفروشی، گناہ کے داغ کو دھونا۔ اب رات تو عاشور کی حر کی اس طرح گزر گئی، صبح نماز فجر سے حسین فارغ ہوئے تو جناب عباس کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اسے لے آؤ، استقبال کر لو۔ جناب عباس حیران کہ اس دشت میں کون سا مہمان، آگے بڑھے تو حر اپنے بھائی بیٹے کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جناب عباس نے بڑھ کر استقبال کیا تو قدموں کو چھو لیا، کہا کہ مجھ سے ایسا سلوک نہ کریں کہ میری شرمندگی میں اور اضافہ ہو۔ کہا مجھے آقا کا حکم ہے تمہارا استقبال کیا جائے۔ بھائی حر آ گئے، امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا فرزند رسول میں آپ کا گناہ گار ہوں، آپ کے بچوں کا گناہ گار ہوں، اب اس گناہ کو دھونے کا طریقہ مجھے سوائے اس کے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے خون سے ان دھبوں کو دھوؤں، آپ کی طرف سے سرفروشی کروں۔ ارے کیا ممکن تھا اتنے گارڈز، اتنے پہرے، اتنی فوجیں، ان میں سے حر کا ایک کمانڈر کا نکل کر آنا؟ کیسے نکلے ہوں گے حر؟ غلام سے کہا گھوڑا لے جا، بھائی سے کہا تو اس راستے سے چلا جا، خود تنہا نکل کر ٹہلتے ہوئے دریا کے پاٹ کو پار کرتے ہوئے نہ معلوم کس طرح پہنچ گئے۔ حسین کی کشتی نجات بہت وسیع ہے اور بہت تیز سفر کرتی ہے۔ چند گھنٹوں میں حر کو جہنم سے فردوس بری کا سفر طے کرا دیا حسین نے۔ ادھر سے مبارز طلبی ہوئی اور نے کہا فرزند رسول مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا تم ہمارے مہمان ہو، کہا بس بار بار کہہ کے شرمندہ نہ کرے۔ ارے حر میدان میں گیا، گھوڑے سے گرا، زخمی ہوا، امام حسین علیہ السلام کو آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ حر کے پاس پہنچے۔ ارے زخمی حر ہے، سر پھٹا ہوا ہے، خون فوارے کی طرح بہ رہا ہے، جیب سے رومال فاطمہ نکالا۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین نجات کا سفینہ۔ رومال فاطمہ حر کے سر پر باندھا، اس نے کہا فرزند رسول میری خطا معاف ہوئی، تو جواب دیا
فرزند فاطمہ نے جا ہر تیری ماں نے بڑا اچھا نام رکھا، تجھے دنیا میں بھی آزاد کیا اور آخرت میں بھی